بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیوبندی مبین جو آگرہ کا رہنے والا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار مان رہا ہے. اور جب نور حسن رضوی صاحب نے اس سے پوچھا تو یہ معصوم بھی مان رہا ہے. مطلب یہ اس طرح بات کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. مطلب یہ دیوبندی سمجھتا کیا ہے؟ یا تو اس کی عقل بھینس چرنے گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ مطلب کچھ کیا بول رہا ہے ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر معصوم ہے تو گناہگار نہیں ہوں گے، گناہگار ہے تو معصوم نہیں ہوں گے. لیکن یہ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور اس پہ لعنت بھیجیں اس پہ. اور زیادہ میں کیا بول سکتا ہوں. آپ نے کچھ بھیجا تھا آڈیو میں؟ ہاں میں نے سنا تھا، تو پھر میں نے کہا وہی بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مبین بھائی؟ آپ کو میں نے وہ حوالہ بھیج دیا ہے، آپ نے دیکھا ہے نہیں؟ ہاں وہ اس میں لکھا ہے نا، مطلب جنا، اگر نماز میں جنا کا خیال آ جائے تو اپنی عورت کے ساتھ نظامیت کا خیال لانا بہتر ہے نا؟ ہاں ہاں. اور اگر بیل یا مطلب کسی پیر کا یا اپنے بزرگ کا خیال آ جائے، چاہے وہ رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، اس میں جو حوالہ دیا ہے جی، تو حوالہ یہ ہے کہ مطلب کہ جس شخص پر یہ مقام کھل جاتا ہے وہ جانتا ہے ہاں مقتضائے مطلب ظلمات جنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی نجامت کا خیال بہتر ہے. اور شیخ یا اسی جیسی اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماضی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے پہل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، سمجھے؟ ہاں. اور پہل اور گدے کے خیال کو نہ تو قدر پیشگی ہوتی ہے نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہے وہ شیخ کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا، آپ نے اس کو پڑھا، آپ نے کچھ سمجھا؟ مطلب ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. جی ٹھیک ہے. حالانکہ معراج میں کیا ہوا تھا کہ جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا. وہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ نہ سمجھاؤ، میں سمجھ گیا. اچھا، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، تو اس سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا وہی معراج سمجھ رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ مطلب اس معراج کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. بھائی حدیث میں لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر تمہارے اندر وہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو محسوس کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. جی ہے نا؟ ہاں. تو یہی بات ہے. اور بھائی نماز میں ہم نماز پڑھیں گے تو تحیات میں نبی کا نام آئے گا، خیال ضرور جائے گا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر اس میں نبی کا خیال آئے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو بھائی کیوں لکھ جائے اس کو؟ کچھ آپ نے سمجھا کبھی؟ جی ان کا مقصد کیا ہے، کبھی سمجھا؟ ہاں تو آپ سمجھا دیجیے بھائی جان. بھائی یہی ہے نا کہ اگر ہم اپنے جیسے ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے. تو اب اگر ان کا خیال آ گیا، کیونکہ دنیا دار بیل گدھا عورت انا زنا یہ سب چیزیں اگر وسوسے مطلب اس میں دیا وسوسوں کے حساب سے وسوسہ دیا لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی چوری کر لیں یا مطلب سیدھی باتیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو شیطان وہ چیز یاد دلاتا ہے جو ہمیں کبھی یاد نہیں آئے گی. اچھا. ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا. اور ابھی آپ نیٹ باندھ لیں گے تو پھر پتہ نہیں کہاں کے وہم و خیال جو ہے دماغ میں گھومنے لگتے ہیں. اچھا.
تو آدمی بیل کا جیسے ایک صحابی تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کا باز بڑا اچھا لگا نماز میں ان کا دھیان باغ کی طرف چلا گیا تو جب ان کو احساس ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اپنا باغ صدقہ کرا دیا بولے اللہ کرا دیا اپنا باغ صدقہ کرا دیا کیا کرا دیا صدقہ اچھا صدقہ کرا دیا ہاں مطلب جو چیز اللہ کی یاد میں مانے ہو اس کو ختم کر دیا اچھا جیسے ایک مرتبہ ان کی جماعت چھوٹ گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو انہوں نے 40,000 گھوڑوں کے پیر کٹوا دیے تھے گھوڑے بڑے اچھے تھے گھوڑے بڑے خوبصورت تھے جہاد کے لیے منگائے گئے تھے لیکن اس کو دیکھنے کے چکر میں نماز کی جماعت کا وقت نکل گیا تو اس وجہ سے انہوں نے 40,000 گھوڑوں کے ٹانگیں کٹوا دی مطلب یہ حالانکہ وہ عبادت تھی جہاد عبادت ہے دین کے مقصد سے وہ آئے تھے لیکن بھائی وہ نبی تھے ان کی سوچ بڑی تھی تو اب اگر ہمارے دل میں نماز کی حالت میں کسی کا خیال آ رہا ہے تو ہم تو اس کو جھٹک دیں گے لیکن اللہ کا خیال بھائی نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا تو نبی کا خیال آئے گا تو اس کو ہم جھٹک سکتے نہیں ہیں بھائی بزرگ کا خیال آ رہا ہے ہمارے پیر صاحب ہیں ہمیں ان سے عقیدت ہے تو بیل گدا جانور لگائی عورت ان سب کا دھیان ہوگا تو آدمی خیال جھٹک دے گا ہٹا میں نماز پڑھ رہا تھا دھیان کہاں چلے گا استغفر اللہ مطلب آدمی من میں سوچتا ہے لیکن جب اپنے بزرگ کی طرف دھیان جائے گا تو اس سے عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے تو پھر اس سے دھیان پھر وہ اللہ کی نماز کہاں پڑھی اس میں تو پھر کس کی نماز ہو گئی اگر خیال آ گیا تو پھر کس کی نماز ہو گئی کسی اور کی ہو گئی کسی اور کی ہو گئی تو نماز ہی نہیں مارے گی نا جب حاضری نہیں ہے موقع پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں بھری ہوں گی لیکن خشوع خضوع اڑ جائے گا خشوع خضوع یہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا تو صحابہ نے کہا کہ خشوع خضوع کیا ہے بولے یہی کہ استحضار یا اللہ کا خوف حاضر مطلب دل میں رکھنا کہ ہاں بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز جو ہے گناہوں سے بچاتی ہے اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر ہم نمازی نہیں ہے بھائی استحضار جو ہے دیکھیے بات یہاں نبی کے خیال کی ہے اور بزرگوں کا اور نبی کا خیال اگر کسی کو آ رہا ہے نماز میں تو وہ جو ہے ان کی تعظیم کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے بات یہ ہے نا ہاں یہی لکھا ہے نا ہاں تو صرف یہ سنی حنفی بریلویوں کے لیے شرک ہوگا یا پھر اگر اس عمل کو دیوبندیوں کے اندر بھی پایا گیا دیوبندیوں میں بھی یہ عمل پایا گیا ان کے لیے بھی شرک ہوگا بھائی جو چیز اللہ سے دور کرے ہاں بھائی عبادت اپنی جگہ ہے ہر چیز کا ایک مقام ایک مرتبہ ہے دیکھیے یہاں پہ جو ہے ہاں نماز کے تعلق سے بات چل رہی ہے ٹھیک ہے ہاں اور اگر کسی کو ہمہ وقت ہی رسول اللہ کا خیال رہتا ہو دل میں ہاں تو وہ کیسے دور کرے گا تو بھائی وہ تو معذور ہے نا معذور ہے بھائی وہ معذور ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تم کو پاگل دیوانہ کہنے لگے اچھا سنو اب ایسا کوئی کرتا ہے ارے سنو تو ہاں نماز میں رسول اللہ کا خیال اگر آ گیا ہاں اور آتا ہی ہے کوئی دنیا میں خیال تو آنا لازمی ہے نا دنیا میں کوئی ایسا مومن نہیں ہے چکر کیا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو سب سے پہلے نبی کا خیال آئے گا کہ میرے آقا نے میرے نبی نے ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے وہیں سے خیال شروع ہو گیا نبی کا آنا جب خیال شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے احمق لوگوں نے ایسی بات کیوں لکھی اور یہ بھی لکھا کہ بزرگوں کی یہ تعظیم شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے پتہ نہیں یار کہاں سے لکھ دیا بھائی آپ ہی تو پڑھ کے بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی نے پڑھا ہے میں نے تھوڑی پڑھا ہے ہاں آپ ہی نے تو پڑھا بھائی میں نے تو نہیں پڑھا نا آپ کے سے میں نے تو صرف آپ نے حوالہ مانگا میں نے حوالہ بھیج دیا اب پڑھ کے آپ نے مجھے سنایا ہے اور آپ نے ہی کہا ہے کہ یہ بزرگوں کی تعظیم جو نماز میں ملحوظ ہوتی ہے یہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اب کیسے شرک ہو جاتا ہے آپ بتائیں آپ کے کوئی سمجھ میں آتا ہے آپ کی کس طرح سے سمجھ میں آتا ہے اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی
जो नमाज में मलहूज हो वो शिर्क की तरफ खींच कर ले जाती है। हाँ, तो मुझे ये तो बताइए कि जो मतलब बुजुर्गों की, अगर बुजुर्गों का ख्याल आ गया और अदब के साथ आया ख्याल, तो ये कैसे शिर्क हो जाएगा? मुझे बस इतना बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। भाई हासिल कलाम इस जगह वसवसों के मर्तबों के तफावत का बयान करना मकसूद है। इंसान को चाहिए कि आगाही हासिल करके किसी माने के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर से न रुके और पीछे न हटे। ये बताओ मुबीन भाई, हाँ सारी बातें तो आपने बताई दी हैं मुझे, हाँ और आगे पीछे करके फिर से आप उसको ध्यान करना और ये भी ध्यान करना कि मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। चलिए, मैं किसी और से तो क्या पूछूं? हाँ। आपकी कितनी ऐसी नमाजें हैं जो बगैर किसी ख्याल के हैं? क्या आपको नमाज में ख्याल नहीं आता किसी न किसी चीज का? एक भी नमाज ऐसी नहीं है आज तक पढ़ी नहीं। मतलब बगैर ख्याल के पढ़ी हैं या बगैर ख्याल के नहीं पढ़ी? सभी नमाज ख्यालों के साथ पढ़ी है भाई। किसी न किसी चीज का ख्याल आता है ना इंसान को? आता ही आता है। फिर यार ये देवबंदियों की अक्लों को क्या हो गया? क्यों इनकी अकल मारी गई है कि इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर और ये सरी तौहीन की है? क्या ये आपको तौहीन नहीं लगती कि माज़अल्लाह ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है, और शेख और इसी तरह और अपने बुजुर्ग जो भी हैं बहरहाल, और फिर हुजूर का नाम लिया कि चाहे वो रिसालत माब ही क्यों ना हो, अपनी हिम्मत को जो है अपनी हिम्मत को लगा देना गधे और बैल के ख्याल में जो है मुस्तग़रक़ होने से बुरा है, यानी डूब जाने से बुरा है। बताइए, बदतर बताया गया है, बुरा बताया गया है। बताइए, कहाँ गधे और बैल का ख्याल और कहाँ मेरे आका का ख्याल? मतलब जनाब नूर हसन भाई, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आदमी का ताल्लुक देखा जाता है। अच्छा ये बताइए, क्या रसूलुल्लाह, एक मिनट, नमाज किससे मिली है? रसूलुल्लाह से मिली है ना? हाँ। ये डायरेक्ट मिली है आपको? नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर तो बंदों को ख्याल यूं भी आगा कि ये जो नमाज हम अदा कर रहे हैं ये मेरे आका का सदका है, ये मेरे आका के जो है तुफैल है, ये मेरे आका के जरिए से नमाज मिली है। हाँ। अच्छा चलिए, ये सब भी छोड़िए। जब एक आलिम, आम इंसानों को छोड़ दीजिए, गैर आलिम को छोड़ दीजिए, जब एक आलिम ये पढ़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उस आलिम को ये ख्याल आएगा कि नहीं आएगा कि मैं अपने नबी को सलाम कर रहा हूँ, हुजूर का सलामती भेज रहा हूँ, रहमतों की जो है दुआ कर रहा हूँ, बरकतों की दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी पर सलामती करे और मेरे नबी पर रहमतें भेजे, मेरे नबी पर बरकतें अता फरमाए। तो नहीं पूरा ख्याल आएगा? आलिम की बात कर रहा हूँ मैं, गैर आलिम की नहीं, जिसको बहुत सारे तो ऐसे बेचारे तहियात भी याद नहीं होती है, ऐसे बंदे हैं कि नहीं है? भाई आलिम होगा तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज में इतना रोते थे तो बिना समझे रोएंगे वो? जब कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान को समझेंगे। अच्छा, वो समझ रहे थे कुछ इसलिए तो रो रहे थे, ख्याल कुछ आ रहा था तभी तो रोए होंगे वो। हाँ, तो फिर उनको शिर्क क्यों नहीं हुआ ये बताओ? क्या सहाबा इकराम नहीं जानते थे कि नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल शिर्क है? तो वो जन्नत और जहन्नम के ख्याल से रोते थे ना। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको कमाल बताए हैं कि मेरे आका ने ये फरमाया है, मेरे आका ने ये फरमाया है, मेरे आका ने ये फरमाया है, तो हुजूर का ख्याल नहीं आता होगा कि हुजूर ने ये फरमाया है? तभी तो रोते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कुछ बताया है, समझाया है, तो फिर हुजूर का ख्याल नहीं आता होगा? भाई उनको इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपका ऊँट मुबारक तक वो बेचारे जमीन पर नहीं गिरने दिया करते थे। अच्छा सुनो, शिर्क सबके लिए शिर्क रहता है ना? और क्या? तो वो सहाबा इकराम के लिए तो शिर्क नहीं था, आज हमारे लिए शिर्क क्यों हो गया? बता, आप जवाब दे दीजिए मुबीन साहब। पता नहीं भाई, मेरे पास इसका जवाब नहीं। फिर वही बात है यार मुबीन भाई शिर्क तो शिर्क रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप करो तो दीन इस्लाम है और मैं करूं तो शिर्क, ऐसा तो नहीं है। शिर्क को सहाबा इकराम भी करेंगे तो शिर्क होगा, शिर्क को हम करेंगे तो शिर्क होगा। ऐसा नहीं है कि सहाबा इकराम करें तो दीन बन जाए, हम करें तो शिर्क हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये बताइए, तो फिर जवाब दे दीजिए आप। ये बताइए कि जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके अभी इसको मत छेड़िए, अभी मैं कुछ और बताने वाला हूँ इसी के टॉपिक से। आपने कहा मुझे नहीं पता, ये आपने यहाँ पे ये कह के अपना दामन छुड़ा लिया। क्या बोले थे आप कि मुझे नहीं पता? हाँ,
اب دیکھیے میں بتاؤں دیوبندیوں کے گھر کا گھوٹالا. کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء, لکھنے والے کا نام ہے اشرف تھانوی, ہاں اور حکایت نمبر ہے 307. 307. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اب سنیے پورا غور سے, دھیان سے. خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی ٹھیک ہے جوش میں تھے. یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. میں تو لعنت اللہ علیہ کہوں گا, رحمت اللہ علیہ لکھا ہے. ہاں کیونکہ میں تو انہوں مسلمان ہی نہیں مانتا. اچھا میں نے اور بھی بہت ساری آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا, اللہ بہتر جانے. چلیے اب میں دیوبندیوں کا یہ شرک دکھاتا ہوں. ایک طرف صراط مستقیم میں وہ کچھ لکھا ہے, معاذ اللہ نبی کا خیال جو ہے وہ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے انسانوں کو. مگر یہاں پہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے. تو بھائی وہاں زنا, ایک منٹ, بات کو سنیے. اتنی دیر سے میں نے آپ کی بات کو پورا مکمل سنا, سمجھنے کی کوشش کی, پر آپ نے دامن جو ہے چھڑا لیا یہ کہہ کر کے کہ مجھے نہیں پتا. خیر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں. تو رشید احمد گنگوہی جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا. فرمایا کہ کہہ دوں, عرض کیا گیا کہ فرمائیے. پھر فرمایا کہ کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے. 3 مرتبہ کہہ دیا. تو فرمایا کہ 3 سال کامل, سمجھ رہے ہیں, 3 سال کامل یعنی ہمہ وقت, یعنی مسلسل, لگاتار, ہاں لگاتار. حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے. کیا حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے. ہاں کس کے؟ گنگوہی کے. جی گنگوہی کے, جس کو آپ نے کہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے, جس کو اپنی موت کی خبر جو ہے وہ 6 دن پہلے ہی ہو گئی تھی. بہرحال یہاں پہ 3 سال کامل کی بات ہے, نہ کہ ایک وقت کی یا کبھی ایسا اتفاق ہو گیا, ایسا نہیں ہے. 3 سال کامل یعنی مسلسل. اب بتائیے 3 سال جو ہے لگاتار انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, اور پڑھی تو پھر انہیں شرک ہوا کہ نہیں ہوا ان کے لیے. خیر آگے کی بات سنیے, آگے کیا کہتے ہیں. کمال کی بات تو آگے ہے, ٹھیک ہے بھائی جان. کہہ رہے ہیں کہ حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں 3 سال کامل رہا, اور میں نے ان سے بغیر پوچھے کوئی کام نہیں کیا. پھر اور جوش آیا, سمجھے, اور فرمایا کہہ دوں. عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے. فرمایا کہ اتنے سال, کیا اتنے سال, یہاں کوئی قید نہیں ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 5 سال 50 سال, یہاں کوئی قید نہیں ہے. یہاں قید ہی ختم ہے. فرمایا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کس کے؟ رشید احمد گنگوہی کے قلب میں, یعنی اس کے سینے میں, اس کے دل میں. اور آگے فرمایا اور میں نے کوئی بات بغیر آپ کے پوچھے نہیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اب پتا چلا کہ رشید احمد گنگوہی نے جو بھی کام کیا ہے, جو بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا بتایا ہے لوگوں کو, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتایا ہے. کیا رشید احمد گنگوہی نے جو لکھا ہے کہ کوا کھانا ثواب ہے, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا کہ دیسی کوا کھانا ثواب ہے؟ ہنسی آ گئی آپ کو بھی. خیر ایسی, مگر میں نے یہ چٹکلے میں بتا دیا آپ کو, مگر میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان, یہاں تو قید ہی نہیں ہے. حاجی امداد کا چہرہ 3 سال کامل رہ رہا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے سال رہ رہے ہیں, قید ہی ختم ہے, نہ جانے کتنے سال رہے ہوں گے. اب یہاں 1 سال سے لے کے 99 سال تک 100 سال تک آ سکتے ہیں, اور اتنی تو اس کی عمر بھی نہیں ہوگی. تو یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ دیوبندیوں کا دجل ہے یا نہیں ہے بھائی جان, بتائیے آپ. صحیح بات ہے بھائی, دجل ہے نا بھائی. جب 3 سال تک مسلسل
تمہارے خیالوں میں تمہارے تصور کا چہرہ رہتا ہے, تمہارے شیخ کا تصور رہتا ہے جی, اور پھر نہ جانے کتنے سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ سمجھا نہیں پائے صحیح سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھا نہیں پائے. ارے میرے قلب میں اتنے سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے, تو بھائی قلب میں تو اللہ رہتا ہے, قلب میں اللہ رہتا ہے, ایک بات. دوسری بات کوئی اور نہیں رہتا, کوئی اور نہیں رہتا, کسی اور کی یاد نہیں آتی ہے جس سینے میں, پوری دنیا رہتی ہے. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رہتا ہے؟ اللہ تو رہتا ہی ہے. اللہ کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں بتائیے آپ اچھے دل سے. مانتے ہیں نا. مگر غیر مسلم مسلمان نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر سچے پکے عمل پیرا نہ ہو جائیں. ہمارے نبی کا جو کلمہ ہے اس کو سچے دل سے جب تک نہ پڑھیں, اس پہ عمل نہ کریں. ضروریات دین میں سے ساری چیزوں کا, سارے ارکانوں کا جو ہے وہ خوشی سے اس کو قبول نہ کرے. ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائی بس میں یہی دجل کے دونوں کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک طرف تو صراط مستقیم میں لکھا گیا کہ بزرگوں کی جو یادداشت ہے, بزرگوں کا جو خیال ہے, جو ادب کے ساتھ آتا ہے, تعظیم کے ساتھ آتا ہے, یہ شرک ہے. اور دوسری طرف حاجی امداد اللہ کا چہرہ 3 سال مسلسل رہا ہے اور بغیر ان سے پوچھے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خیال ان کے دل میں, ان کے سینے میں نہ جانے کتنے سال رہا, اور حضور سے بغیر پوچھے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, وہ کوئی بات نہیں کی. بتاؤ, یہی تو بات ہے. نور حسن سے آپ جو ہے مل کے رہو میرے دوست بھائی جان. میں آپ کو ہر ایک وہ دجل بتاؤں گا آپ کو کہ جس سے آپ انجان ہیں, بے خبر ہیں. آپ نے اس دن یہ اعتراض کیا تھا بھائی جان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی یا کون کہاں مرے گا. یہی اعتراض کیا تھا نا آپ نے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ رشید احمد گنگوہی کو اپنے مرنے کے 6 دن پہلے علم ہو گیا تھا. بھائی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے 2-3 سوال کیے کہ اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے. تو آپ نے بتایا اسلام یہ ہے کہ بھوکوں کو, مطلب 2-3 سوال تھے کہ بھوکوں کو ارے سنو یار, پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے جو فرمایا وہ نہیں سنا آپ نے. صحابہ کرام سے فرمایا یہ کون تھے, تو صحابہ کرام نے کہا یار رسول اللہ اور اس کا رسول جانے. سنو یار بات تو سنو پہلے. جب انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی جواب دینے والا جانتا ہے. یہ الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جتنا آپ جانتے ہو قیامت کا علم مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے, آپ کو بھی اتنا ہی معلوم ہے, کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. سمجھ رہے. تاریخ وہ بھی جانتے ہیں, سنو تاریخ وہ بھی جانتے ہیں اور رسول اللہ بھی جانتے تھے, سمجھے. مگر پھر نشانیاں بتائی گئیں, اس سے آپ کو ظاہر نہیں ہوتا. بھائی جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جتنا تمہیں علم ہے اتنا مجھے قیامت کے بارے میں. اچھا یہ بتاؤ, تب جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قیامت کا نہیں بتا رہے ہیں کب آئے گی, اس کی تاریخ نہیں بتا رہے ہیں, تو آپ اتنا کام کریں کہ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں. پھر آپ یہ نشانیاں. اچھا یہ بتائیے بھائی جان, آپ اپنی قسم سے بتاؤ آپ رسول اللہ کے لیے کیا مانتے ہو. رسول اللہ کو یہ معلوم ہے یا نہیں کہ کس وقت اور کس ٹائم پہ اور کس جو ہے دن, کس لمحے میں جو ہے قیامت آئے گی, کیسے آئے گی, یہ حضور جانتے ہیں یا نہیں جانتے بتائیے آپ. بھائی اس کے بارے میں تو اگر حضور نے کسی کتاب میں لکھا ہوگا کہ مجھے علم ہے, وہی بات. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا. بہت سی ایسی باتیں ہیں راز و نیاز کی. ہاں ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین تو پورا پہنچا دیا نا. دین پورا پہنچا دیا جو تمہارے فائدے کا ہے. میں نے ایک دن ایک اور سوال کیا تھا میں نے آپ سے, شاید آپ سے کیا تھا یا کسی اور سے کیا تھا, دھیان نہیں ہے. وہ بھی اسی چیز کا انکاری تھا.
وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہا تھا. تو بات ایسی اسی طرح سے آ گئی تو بولا کیا رسول اللہ نے جو ہے چھپا لیا دین کو؟ میں نے کہا نہیں، چھپایا نہیں. جو امت کے فائدے کا تھا وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا، سمجھایا. مگر یہ بتاؤ کہ عالم لوگ جو ہیں کیا یہ دین کو چھپا رہے ہیں؟ تو بولے نہیں. تو پھر میں نے کہا یہ بتاؤ ذرا چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست ہے؟ تو بولا پتہ نہیں. ایک اور تھا اس کے ساتھ لائن پہ، میں نے کہا ان سے پوچھو، سمجھے؟ تو اس نے پھر بتایا. اچھا آپ بتائیے کیا چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست ہے؟ بھائی جمعہ شہر میں ہوتا ہے. ہاں تو مطلب اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کیا شرائط ہیں جمعے کی؟ اس میں جو ہے جو مطلب جو سرکاری چیزیں ہوں جو جڑی ہوں اس گاؤں سے، جیسے تحصیل وغیرہ یا اور چیزیں جو بھی ہوتی ہوں، کچھ چیزیں ہیں ان کی وجہ سے مطلب اس کا تعلق شہر سے بنا ہوتا ہے. شہر سے اگر تعلق بنا ہے گاؤں کا تب تو نماز ہو جائے گی جمعے کی، ورنہ گاؤں دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہوا کرتا جو کٹا ہوا ہو شہر سے. تو جب نہیں ہوتا جمعہ چھوٹے گاؤں میں تو پھر امام لوگوں نے چھوٹے گاؤں میں جمعہ کو منع کیوں نہیں کیا ہے؟ پتہ نہیں کیوں نہیں منع کیا. اس میں کوئی حکمت ہوگی نا؟ بھائی حکمت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے. پھر وہی بات کے مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کچھ حکمت ہوگی نا اس میں، جو چھوٹے گاؤں میں جو جمعہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو منع نہیں کیا گیا. حکمت یہ ہوگی کہ لوگوں کی عادت بنی رہے، تعلق بنے رہے. تو پھر یار جو حکمت کا ہے کام، جو لوگوں کی حکمت کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے ہیں. دیکھیے آپ کا جو ایمان ہے ابھی بھی ڈلمل یقین ہے، ابھی ڈلمل ہے. مگر انشاءاللہ اگر آپ مجھ سے باتیں کرتے رہیں گے اسی طرح تو انشاءاللہ روز کوئی نہ کوئی پکے اور پختہ دلیل کے ساتھ میں آپ کو ایک نہ ایک حوالہ روز بتاؤں گا. اچھا سب سے پہلے بات مجھے آپ یہ بتاؤ کیا جو احمد رضا صاحب نے قرآن شریف میں سورہ فتح کا جو ترجمہ کیا ہے، ہاں انا فتحنا لک فتحا مبینا ہاں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ترجمہ آپ کر کے بتائیں پہلے. چلیے آپ بتا دیجیے آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں یا کیا سمجھنا چاہتے ہیں یا مجھے سمجھانا چاہتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، سب بات چھوڑیے. چلیے ہاں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ترجمے سے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ آپ بتائیے. غلط کیا ہے نا. کیوں غلط کیسے کیا؟ چلیے بتائیے ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. بھائی لیغفر لک اللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے احمد رضا صاحب نے کہ ہم نے آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے. تنزیل میں کیا لکھا ہے؟ بخش دیے. الفاظ دیکھیے ذرا غور سے، ذرا دھیان سے. کیا ہے الفاظ دیکھو نا دھیان سے. ارے بھائی یہی تو لکھا ہے کہ آپ کے دیکھو میرے بھائی، آپ صرف خالی اپنے دماغ کے گھوڑے جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو. ہاں بخشے ہے وہاں الفاظ بخشے، یعنی بخش نہیں دیے بلکہ آنے والے وقت میں بخشے آپ کے سبب سے. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی، یعنی کھلی ہوئی فتح دی جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اے محبوب تاکہ آپ کے سبب سے، آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ یا خطا معاف کرے، معاف کرے، بخشے. تو یہ بخش نہیں دیے بلکہ آنے والے وقت میں میدان محشر میں اے محبوب آپ کے ذریعے سے بخشے جائے. آپ کے اگلے اور پچھلے امتی حضور شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. ٹھیک ہے. اب ایک منٹ آپ اپنا اعتراض بتا دیجیے. آپ کی امت کے اگلے، تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخشے. آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے. یار آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے. ہاں ارے یار دیکھ کے پڑھو نا تم. میں یہاں بغیر دیکھے بتا رہا ہوں، تم سے دیکھ کے نہیں پڑھا جا رہا ہے. ہاں تو میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا. آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخشے. ہاں
ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے وہاں پر نہ تو مات جو ہے مطلب امت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, تمہارے اگلے تمہارے پچھلے کوئی سوال ہی نہیں ہے. اچھا اللہ کیا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو کھلم کھلا پتا دی اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے. آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے. اچھا یعنی حضور کے؟ ہاں اللہ کہہ رہا ہے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے, یعنی حضور کے گناہ بخش دیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے. ہاں حضور کے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو یا نفرت کرتے ہو؟ پہلے تو اس بات کا جواب دو. محبت. ہاں آپ کا باپ بڑا گناہ گار آدمی تھا اور آپ گناہ گار آدمی کے بیٹے ہیں. ہاں اسی لیے تم اتنی بدتمیزی کی بات کر رہے ہو. یہ بتاؤ بڑا گناہ گار آدمی تھا تمہارا باپ. نہیں یہ بتائیے آپ مجھے. نہیں, بڑا گناہ گار آدمی تھا تمہارا باپ. اس ترجمے سے کہیں امت کا لفظ ہے؟ بڑا گناہ گار آدمی تھا تمہارا باپ. وما تقدمہ کس کے لیے وہ؟ میں کہہ رہا ہوں تمہارا باپ بہت گناہ گار آدمی تھا. اللہ مخاطب کسے کر رہا ہے یہ بتا. ارے یار امت کو مخاطب کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے بھائی جان, ایک منٹ, میں نے آپ کے باپ کے لیے ایک جملہ بولا, آپ کو برا نہیں لگا بالکل بھی؟ ایک منٹ کے لیے کیا میں نے کہا تمہارا باپ بڑا گناہ گار آدمی تھا, تم کو بالکل بھی برا نہیں لگا؟ نہیں کیونکہ ہم سب گنہ گار ہیں. ارے میں نے تمہارے باپ کو بولا یار تمہارا باپ بڑا گناہ گار آدمی تھا. ہاں تو بھائی ہم سب گنہ گار ہیں, میرا باپ, میرا پورا خاندان, تمہارا پورا خاندان. کون معصوم تو خالی انبیاء ہے نا. کیسے معصوم ہیں یار؟ معصوم کیسے ہیں؟ معصوم انبیاء ہیں. معصوم ہے اور کیا؟ معصوم کی تعریف کر کے بتائیے گا ذرا. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی کوئی گناہ صادر نہ ہو. کیا؟ جو غلطی نہ کرے وہ معصوم ہے. جو غلطی نہ کرے وہ معصوم ہے. غلطی کا صبح تک نہ ہو وہ معصوم ہے. غلطی کا صبح تک نہ ہو وہ معصوم ہے. ہاں سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں صحیح میں؟ ہاں صحیح میں. اچھا انبیاء کرام کے ساتھ اور کوئی بھی معصوم ہے؟ فرشتے اور انبیاء. ماشاء اللہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعتوں کو معصوم رکھا ہے. ہاں, ایک انبیاء کرام کی جماعت اور ایک فرشتوں کی جماعت. فرشتوں کی جماعت. تم تو کہہ رہے تھے کہ نبی کے گناہ بخش دیے اللہ تعالیٰ نے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. بکواس کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے غصہ آ جاتا پھر. اچھا بابا جاتا کا سنیے, تمہیں نے تو ارے چپ ہونا یار مبین. ہاں آگے کو کم دوڑو, جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا سن لو. آپ کی بات کو میں نے سنا نا. ہاں تم نے یہ کہا نا کہ انبیاء معصوم ہیں. ہاں ہمارا ایمان ہے. جو ان کو گنہگار مانے وہ کافر. تو تم نے تو گناہگار مانا ہے تو تم بھی کافر. قرآن کہہ رہا ہم تھوڑی مان رہے ہیں. میں جب کہہ رہا ہوں کہ امت کے گناہ ہیں, گناہگار ہم ہیں یا نبی ہیں؟ تو بھائی اس میں امت کا لفظ کہاں پر ہے؟ یہی تو سمجھنے کے فیر ہیں, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں تم منافق ہو. وہی بات کیا ہے؟ امت کے الفاظ ہیں, تو نبی گناہگار ہیں. تعویل کر رہے ہیں. سنو, اگر نبی کے گناہ بخشے جا رہے ہیں تو پھر نبی معصوم کہاں رہے؟ تم ہی جواب دو. اگر اللہ تعالیٰ نبی کے گناہ بخش رہا ہے تو پھر نبی معصوم کہاں رہے؟ جواب دو نا, عقل کے گھوڑے مت دوڑانا. اب جواب دے رہا ہوں میں, سنو تو غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی لمبی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بغل میں بیٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہیں کہ اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں, آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں, تو آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ بخشائے ہو تو پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا ایسا صدیقہ نبی کے گنہگار سمجھتی تھی؟ آپ مجھے جواب دو. بڑے شیطان آدمی ہو تم, صحیح بات کہہ رہا ہوں مبین, بہت بڑے شیطان آدمی ہو تم. نہیں بھائی بتاؤ نا مجھے, حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا؟ چلو حوالہ پیش کرو کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تمہارے گناہ جو ہے وہ اللہ نے معاف کر دیے. چلیے حوالہ پیش کیجیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا. ہاں حوالہ پیش کیجیے, کر دیجیے, میں اس کو پڑھ لوں گا. کیا نبی کے گناہوں کی بات چل رہی ہے کیا امت کے گناہوں کی بات چل رہی ہے؟ صحیح بات. اچھا گناہگار امت ہے کہ نبی ہیں؟ پڑھوا رہے ہیں. سنو یار,
सुन, गुनहगार उम्मत है कि नबी है? उम्मत है। तो तेरा डुलमुल यकीन क्यों है? भाई यही तो अल्फाज हजरत आयशा सिद्दीका ने इस्तेमाल किए थे। यार मुबीन, ये मुनाफिक का छोड़ दे। मुबीन, जहन्नम में जाना ना हो तो ये मुनाफिक का छोड़ दे, सच्चे दिल से कलमा पढ़ ले। मेरी बात सुनो, अल्लाह के सुन यार, सुन अभी तूने ही कहा, अरे सुन ना यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रहमान का बेटा होता तो मैं सबसे बड़ा आबिद होता। चल सुन अब बात को सुन। तूने कहा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार मान है वो काफिर है। हाँ, तू तो अपने अल्फाजों में काफिर हो गया। क्या तूने नबी के गुनाहों को बख्शवाया है ना अल्लाह से? हम तो उन्हें गुनहगार मानते नहीं है। दो रंगी चाल क्यों चल लिया भाई? कुरान कह रहा है ना, वो कुरान से सवाल करो इस बात का। गुनाहगार बाप की गुनाहगार औलाद, सुधर जाओ भाई। भाई कुरान से आप सवाल करो ना। तो कुरान से तो हमने सवाल कर लिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है, ये नबी के गुनाह नहीं है, बल्कि नबी की जो उम्मत है उसके गुनाहों की बात है। अरे उसमें उम्मत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उनके गुनाहों की बात है। तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यहाँ पर अल्लाह ने उम्मत के अल्फाज साफ साफ इस्तेमाल किए हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन वाहिदा, यहाँ भी अल्लाह ने उम्मत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और वहाँ पर सुन मुबीन सुन, मुबीन सुन, तू अपने ही अल्फाजों में खुद गिरफ्तार हो गया है। बता। एक तरफ तो तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहरा रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि जो नबी को गुनाहगार माने वो काफिर है। और तीसरी बात तूने ये कही, तूने तीसरी बात ये कही कि मासूम वो होता है, उसको मासूम कहते हैं जो खताओं से पाक हो, जिससे खता का शुबा भी ना हो। तो तू ही सब कुछ बोले जा रहा है, मैं तो सुन रहा हूँ आराम से, बड़े प्यार से। सब कुछ तो तू ही उगल रहा है अपने ही। सुन अब ये बताइए, जो अल्लाह पाक ने सूरह वज़ुहा में फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, इसका तर्जुमा आप ये करके बताएंगे? चलिए, इसमें आपका क्या एतराज है, जरा इसको भी बता दीजिए। आप पहले आपसे बताइए। नहीं, मैं तो बाद में बताऊंगा। आप नहीं, फिर आप कुछ बात मत करना। हैं? इसका तर्जुमा अगर करो तो बताओ, मुझे बात करो। हाँ बिल्कुल बताएंगे, मगर इससे आप क्या जो है मुराद ले रहे हैं? मुराद ये ले रहे हैं कि और जितने भी आलिम हैं उनके तराजिम अलग और अहमद रज़ा का तर्जुमा अलग, सबसे हटके। अच्छा, तो सबसे हटके क्या है वो? तो यानी क्या है? तफसीर इब्ने कसीर में कुछ और लिखा है, तफसीर इब्ने मसूद में कुछ और लिखा है, और अहमद रज़ा की तफसीर में कुछ और लिखा है तर्जुमे में, है ना? ये सब भांगड़ा मत फैलो यहाँ, ठीक है? जो तुम्हारा एतराज है उसको रखो। इसका मतलब ये है कि जो है तफसीर जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा ये पढ़े लिखे हो गए अहमद रज़ा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादा पढ़े लिखे हो गए अहमद रज़ा, है ना? तू अपनी बात रख। अरे भाई बताओ ना मुझे कि वो तर्जुमा वो कुछ और कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? तो आला हजरत ने क्या तर्जुमा किया है वही तो बता भाई। तुमने नहीं पढ़ा तो तंदुलीमा, तुम बता दो ना। अरे मैंने तो पढ़ा है, तूने क्या समझा है उससे? हाँ, मैंने ये समझा है कि इन्होंने ये लिखा है ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, कि हमने जब आपको अपनी मोहब्बत में दे राह पाया तो राह सुझा दी। क्या? अपनी मोहब्बत में फरिश्ता पाया तो राह सुझा दी। किसका तर्जुमा पढ़ लिया है? तंदुलीमान का। झूठ क्यों बोल लिया है मेरे सामने और मेरे ही सामने और हमारे ही तर्जुमे में जो है डंडी मार रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? नहीं तो आप बताओ, पहले तुम बताओ। तो तूने ये गलत क्यों पढ़ा तर्जुमा, डंडी क्यों मार दिया है? तो तुमसे कह रहा हूँ, तुम सुनाओ ना तर्जुमा। मैं तो सुनाऊंगा, मुझे पता है, जब मुझे पता तभी तो मैंने डंडी मार दिया है। मेरे सामने मैं कुरान लेके बैठा नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ा है, अब बताओ। तो तूने डंडी सुन, जब तूने पढ़ा नहीं है या तेरे समझ में नहीं आया तो तूने एतराज क्यों किया? चल तेरे आलिमों का तर्जुमा बता, तेरे आलिमों का तूने पढ़ा हुआ ना, फिर उसके बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, कोई बात नहीं, पहले सुन तर्जुमा करके बताओ। अरे सुन, मैं बता देता हूँ तेरे आलिमों का भी। सुन मैं बता देता हूँ तेरे आलिमों को भी और अपने आलिमों का। क्या होता है? तू बता के रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शरीयत से बेखबर थे, राह भूले हुए थे, गुमराह थे क्या? राह से गुम थे, राह से हटे हुए थे क्या? तफसीर इब्ने कसीर नहीं पढ़ी आपने कभी? तफसीर इब्ने कसीर नहीं पढ़ी? एक मिनट, तू तफसीर इब्ने कसीर को मानता है? हाँ। तेरे बाप देवबंदी तो मानते नहीं है? कौन नहीं मानते? तेरे देवबंदी। हाफिज इब्ने कसीर की लिखी हुई है, जो वहाबियों का बहुत बड़ा सरगना है, जो वहाबियों का इमाम है, हाफिज इब्ने कसीर बिन तैमिया का शागिर्द। हाँ, मुझसे ज्यादा जानता है तू सब में।
تو وہ ترجمہ غلط ہے انہوں نے کیا ہے. سن تو حافظ ابن کثیر کو مانتا ہے نا؟ ہاں تیرے باپ دیوبندی تو مانتے نہیں ہیں. اب وہ اپنی اپنی سوچ ہے, کوئی مانے پھر چاہے. وہی بات کہ وہ اپنے لیے نہیں. تو بتا کہ تو مانتا ہے نہیں مانتا, تو اپنے عالموں سے الگ ہے. میں تو سب کو مانتا ہوں الحمدللہ. پھر وہی بات کہ سب کو مانتا ہوں. تو سب کو مانتا تو اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہیں کرتا, اور وہ بھی جائز چیز پہ. اس لیے اعتراض. چل اب سن, میں تیرے تھانوی کا ترجمہ بتاتا ہوں. تیرے تھانوی نے کہا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاذ اللہ کہ راہ سے بھٹکا ہوا, راہ سے بھولا ہوا, بے خبر آپ کو پایا تو ہم نے آپ کو راہ دی. ٹھیک ہے, کیا رسول اللہ راہ سے ہٹے ہوئے تھے, بھٹکے ہوئے تھے, گمراہ تھے معاذ اللہ؟ ظالم کا ترجمہ کر کے بتاؤ. ظالم پہلے تو جواب دے, پھر میں بتاؤں گا. جواب دو. ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے تم بتاؤ مجھے. ظالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو الفاظ ہے وہاں تو گمراہ لے لو گے تو سب جگہ ایک ہی معنی آتا ہے, ایک الفاظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. بتا تو, ایک الفاظ کا اگر ایک ہی معنی ہے ہر جگہ تو بتا مجھے, اگر ایک ہی ہے تو. نہیں تو یہاں پر جو پہلے تو مجھے یہ بتا, ایک الفاظ کا ایک ہی معنی آتا ہے یا کئی معنی آتے ہیں؟ نہیں, یہاں جو ہے بابا جدا کا. اب ایک بات اور سن, سالے حرامیوں, پہلے تو تم یہ کہتے ہو کہ کسی کافر سے, کسی بھی انسان سے اگر 99 خطائیں ہوں, 99 گناہ ہوں, 99 برائیاں ہوں, تو اس کی جو ہے 99 برائیوں کو مت دیکھو, ایک اچھائی کے دیکھو. کھڑے ہوئے بدبودار, بد مذہب, بد عقیدے, بد دین, تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال میں انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں زیادہ سرشار پایا تو اپنی طرف راہ دی, یعنی اور جو ہے اپنی طرف کھینچا, اپنی طرف بلایا. اس کا مطلب سن, ایک منٹ, ارے سننا, کا مطلب ارے سن تمہاری لغت میں سن بے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے, اللہ تعالیٰ اور اسے پیچھے کر دیتا ہے نا, اور ہٹا دیتا ہے نا. ہوں مت کر, جواب دے صحیح طریقے سے, اچھے طریقے سے. کیا تمہارا سوال کیا ہے؟ جو آدمی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اگر کوئی بندہ میرا مجھ سے دور ہٹتا ہے تو میں اسے اور دور کر دیتا ہوں, اور دور ہٹ جاتا ہوں, اور اگر کوئی میری طرف آتا ہے تو میں اور اس سے قریب ہو جاتا ہوں. ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ قریب کوئی اللہ تعالیٰ کے اور کوئی ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس لیے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے, محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں زیادہ سرشار پایا تو آپ کو اپنی طرف جو ہے اور کھینچا اور بلایا, اپنی طرف راہ دی, محبت میں سرشار پایا. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے پادہ لگا دیا, پیچھے ظالم لگا دیا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر وہی بات, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے کہ شیطان ہے؟ تو یہ تو بتا دے کم سے کم. تو حضور کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کی توہین کر رہا ہے شیطان کے بچے. ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی معصوم ہے, جب نبی معصوم ہے تو پھر جو ہے وہ گمراہ کیسے ہیں, راستے سے بھٹکے ہوئے کیسے ہیں, راستے سے ہٹے ہوئے کیسے ہیں, شریعت سے بے خبر کیسے پائے گئے؟ یہ تو بتا دے شیطان کی اولاد, شریعت کس نے بتائی ہے؟ شریعت تیرے باپ نے آ کے بتائی ہے یامین مبین؟ مجھے صرف کا ترجمہ بتاؤ, ظالم کا ترجمہ بتاؤ بس مجھے. وہی بات جو تو معنی لے رہا ہے ظالم سے, تو کیا سمجھ رہا ہے اس کو؟ دعات سے کیا معنی لے رہا ہے؟ میں تھوڑی لے رہا ہوں, جو بڑے بڑے مفسرین ہیں انہوں نے لیا ہے نا. تیرے خانگی کافر نے لیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر بتایا تیرے کافر خانگی. عبداللہ بن مسعود کا جو ترجمہ اس میں ایسے لکھا ہوا ہے جناب. تو شیطان کے بچے مجھے یہ تو بتا دے کم سے کم کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے کہ ان کا دشمن ہے؟ الحمدللہ میں تو اپنی جان بھی قربان کر دوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چل سالے جھوٹے حرام خور. اچھا تمہارا مکار کی اولاد, تو نبی اگر شریعت نہیں جانتے تھے, سن بے شیطان حرامی یہ بتا, تم اگر بڑی دیر سے حرامی کی اولاد چل رہا ہے. میں تیرے جیسے حرامیوں سے اسی طرح بات کرتا ہوں. جب نبی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں, بے خبر ہے, تیرے باپ نے تجھے راہ بتائی ہے دین کی؟ کون تجھے دین پہ لایا؟ کس نے تجھے راہ بتائی ہے دین کی؟ کس نے تجھے شریعت بتائی ہے؟ شیطان کے بچے. تمام دنیا سنے گی اسے, ٹھیک ہے؟ ہاں دنیا تمام دنیا سنے گی. شیطان کے بچے ساری باتیں تو اپنے ہی منہ سے قبول کیے ہوا ہے, تو نے اپنے منہ سے قبول کر لیا کہ نبی وہ ہیں جو جن سے جو ہے مطلب عبداللہ بن ابن مسعود نے بھی نبی کی توہین کری, جلال اور جو ہے حافظ ابن کثیر نے بھی نبی کی توہین کری ہے نا, کرنے والے تھے.
जिसमें तर्जुमा ये लिखा हुआ है। तो तू हवाला पेश करना, क्या तू आला हजरत के तर्जुमे को गलत साबित कर दे, तेरी माँ ने दूध पिलाया है। अगर दुनिया की देवबंदियत में कोई ऐसा हरामी बच्चा पैदा हुआ है जो आला हजरत के तर्जुमे को गलत साबित कर दे तो लाल निकाल के बुला के देखा। देवबंद को क्यों देख रहे हो मेरे भाई? मैं पूरे देवबंद की बात कर रही हूँ, तू तो अभी कुछ भी नहीं है। देवबंद से पहले अब्दुल्ला बिन मसूद का तर्जुमा है, उसको देखो। अब वो कौन है, क्या नहीं है, तो हवाला पेश करना, चल सबूत भेज, उसको देखो ना पहले। सुन देख सुन, अरे सुन ना, देव के अंदर देव के पुजारी सुनता क्यों नहीं है? तेरे घर की हदीस सुन, तेरे घर की हदीस छपी हुई सुन तो ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या बताया कि अल्लाह, अरे तुमने वो छोटी छोटी हदीसें गढ़ी है, शैतान के बच्चों, गढ़ी हुई हदीस हमें बताएगा और झूठा नाम लेगा तू सहाबी का। किस सहाबी का अकीदा था कि नबी जो है वो राह से बेखबर है? किस नबी का अकीदा है कि नबी गुनाहगार है तो अल्लाह ने जो है उनको बख्श दिया? किस सहाबी का अकीदा बता शैतान? कौन से सहाबी है वो जिन्होंने रसूलुल्लाह को गुनाहगार माना? तो इसका मतलब जो कुरान का जो तर्जुमा, जो कुरान अल्लाह नाजिल कर रहा है। अबे शैतान के बच्चे, तेरे समझ में तो थोड़ी कुछ होगा। अभी तूने ही कहा है कि नबी मासूम है, फरिश्ते भी मासूम है। मैंने कहा मासूम की जो है तारीफ क्या है? तूने कहा जो खताओं से पाक हो, जिससे खताओं का जो है शुभ भी ना किया जाए, यही कहा था ना तूने। ऐसे ये बताओ जो है सिरातल, जा यार, दिमाग क्यों खराब कर दिया, चल जा, इसका और टाइम बात हो गई। लजीन अनाम तालीम, इसका तर्जुमा करके बताओ मुझे, अगर असली बाप की औलाद हो तो तुम। तो तू अगर असली बाप की औलाद है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार साबित करके दिखा, अगर ओरिजिनल नुस्खे से पैदा है तो। मैं तो मानता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उनको तो मानता नहीं है तो शैतान के बच्चे, तू तो नबी को गुनाहगार बता रहा है ना कि अल्लाह ने उनको गुनाह बख्शे। नहीं, मैं नहीं बता। अच्छा एक मिनट बात सुन, दीन में अब्दुल्ला बिन मसूद के तर्जुमे में ऐसे लिखा है। मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ, उनके जो तर्जुमे मैंने पढ़े उसकी बात कर रहा हूँ जनाब। मैं देवबंदियों के हवाले को नहीं मानता, ठीक है? देवबंदियों की घर की जो किताबें छपी हुई हैं या उन्होंने जो हदीसें छापी हैं गढ़ के, मैं उनको नहीं मानता। तू पुराने जो अकाबिर हैं, समझा, उनसे हवाला भेज कोई, मगर किसी देवबंदी की प्रेस की किताब कसीर देवबंदी थे। अरे वहाबी है वो, हदीस वहाबी है वो, वहाबी गैर मुकल्लिद। क्या साल हुए उनको? हैं? कैसे साल हुए? अरे गैर मुकल्लिद है वो। अरे कितने साल हुए तो बताओ मुझे। कितने साल हुए? हाँ, मुझे क्या मालूम कितने साल हो गए उसे मरे हुए, मरकर मिट्टी में मिल गया वो। मतलब गैर मुकल्लिद कह दिया। हाँ तो गैर मुकल्लिद नहीं था तेरा बाप? अरे गैर मुकल्लिद में मुनाजरे क्यों कर रहे हो तुम लोग? अब्दुल्ला बिन मसूद मुकल्लिद है। तूने ये कहा गैर मुकल्लिद है, तूने ये कहा। अरे मसूद गैर मुकल्लिद है। देख तू बेखबर है, अनजान है, नावाकिफ है, ठीक है, इसलिए बड़बड़ा रहा है। पहले तू अपने घर की खबर ले ले कि वहाबियों से वो मुनाजरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वहाबियों ने इन देव के बंदरों को जो है मुशरिक बताया कि नहीं बताया है। अरे मेराज रब्बानी का नाम सुना है तूने? किसका? मेराज रब्बानी का। मेराज रब्बानी? हाँ, जिंदा है वो, मरा नहीं है अभी। हाँ, उसकी तकरीर सुन लेना कि देवबंदियों को क्या कह दिया है वो। अरे यार मैं इतना बताओ, सिरातल लजीना, वही बात है, इतना बताओ और उतना बताओ। कहता हूँ मुझे सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, इसका तर्जुमा करके बताओ। मुझे ये बता, तू हर लफ्ज का हर जगह एक ही माना आता है? अरे सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, वही बात है, सिरातल लजीना का माना बताओ। मैं ये कह रहा हूँ इसका तर्जुमा करके बताओ मुझे, इतनी आयत पूछ रहा हूँ बस। सुअर की औलाद में ये कह रहा हूँ, तू मेरे नबी को जो गुनाहगार ठहराने की कोशिश में लगा, वाह हराम के पिल्ले। तो मैं कह रहा हूँ हर लफ्ज का हर जगह हर लफ्ज का माना एक ही आता है? एक अल्फाज के कई माना आते हैं। सुअर के खानदान की औलाद, अल्लाह सुअर के पिल्ले, नाजायज हराम की औलाद, अल्लाह मेरे नबी को जो सुन हराम के पिल्ले सुन, ये वाला रिकॉर्ड भी तेरे घर जाएगा और मैं अभी भेज रहा हूँ इसको वीडियो बना के, ठीक है? बहुत टाइम हो गया, 50 मिनट होने वाले हैं। चल अब बात पूरी हो गई, तू मानेगा नहीं, मेरे नबी को गुनाहगार तूने बताया है, सुअर की औलाद। तुझे शर्म नहीं आई? तौबा कर लेना, तौबा मरने से पहले पहले, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा सच्चे दिल से पढ़ लेना, तौबा करके मर जाना। हम नबी को गुनहगार मानते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे तो तू अगर गुनाहगार नहीं मानता तो फिर तू इस बात पर